ڈپریشن، ذہنی دباؤ دنیا بھر میں ایک عام مرض بن گیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان کی 34% آبادی ڈپریشن جبکہ 5 کروڑ افراد عمومی طور پر ذہنی امراض کا شکار ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ملک میں بڑھتے ہوئے معاشی اور سماجی مسائل ہیں۔ ڈپریشن سے صحت کے علاوہ سونے جاگنے کے معمولات، فیصلہ سازی، صحت مند سرگرمیاں، یہاں تک کہ فیملی کے ساتھ روا رکھے جانے والے پیار اور محبت کے تقاضے بھی متاثر ہونے لگتے ہیں۔ ڈپریشن سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک طریقہ صحت بخش غذاؤں کا استعمال بھی ہے۔ صحت بخش غذاؤں کا استعمال آسٹریلیا کی مکوگی یونیورسٹی کے محققین نے یونیورسٹی کے 17 سے 35 سال کی عمر کے 76 طلبہ پر ان کے غذائی معمولات اور عادات کے حوالے سے تحقیق کی۔ محققین نے شرکاء کو 2 گروپوں میں ترتیب دیا۔ ایک گروپ کی غذاؤں میں تبدیلی لائی گئی جبکہ دوسرے گروپ کو باقاعدگی سے خوراک دی گئی۔ غذا میں تبدیلی لانے والے گروپ کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ اپنے غذاؤں اور طریقہ کار میں بہتری لائیں، یعنی کچھ صحت بخش کھانا کھانا شروع کریں، جبکہ باقاعدہ یا معمول کی ڈائٹ لینے والے گروپ کو کوئی خصوصی ہدایت نہیں دی گئی۔ کچھ منطقی کاموں کو انجام دینے کے بعد دونوں گروپوں کو افسردگی، اضطراب اور ان کے عمومی مزاج کے لیے جانچا گیا۔ صحت بخش غذا مطالعے کے مطابق صحت بخش غذا والے گروپ کے شرکاء کو ہدایت دی گئی کہ وہ سبزیوں ہر دن 5 بار، پھل 2 سے 3 روزانہ، دلیا 3 دن، پروٹین، روکھا گوشت، چکن، انڈے، ٹوفو یعنی سویابین سے تیار کردہ پیٹھا، لوبیا 3 فی دن، بنا ملائی کا دودھ 3 فی دن، مچھلی 3 فی دن، گری دار میوے اور بیج 3 کھانے کے چمچ فی دن، زیتون کا تیل دن میں 2 چمچ اور مسالے، ہلدی اور دارچینی 1 چائے کا چمچ کو غذا میں شامل کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ، شوگر، چربی والا یا پروسیسڈ گوشت اور سافٹ ڈرنک کو کم کرنے کی ہدایت بھی دی گئی۔ 3 ہفتوں کے بعد درج ذیل صحت بخش ڈائٹ کے حامل افراد کے گروپ میں ڈپریشن کی علامات میں نمایاں کمی دیکھی گئی، جبکہ غذا میں تبدیلی کے بغیر والے گروپ میں ڈپریشن کی سطح بلند رہی۔ اس مطالعے کی سر فہرست مصنفہ، پی ایچ ڈی اور شعبہ نفسیات کے پروفیسر فرانسس کا کہنا تھا کہ پروسیس شدہ کھانے کی مقدار کو کم کرنے اور پھلوں، سبزیوں اور مچھلی جیسی خوراک میں اضافے کے نتیجے میں ڈپریشن کی علامات میں کمی واقع ہوئی، جس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ نوجوان اس قسم کے نتائج سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دماغی صحت اور صحت مند خوراک آسٹریلیا کی یونیورسٹی آف میلبورن میں کی جانے والی ایک تحقیق کے مطابق ڈپریشن کے عوامل پر قابو پانے کے لیے ماحول اور عادات میں تبدیلی لانا ضروری ہے، اور ان عادات میں کھانے پینے کا معمول بھی اہمیت رکھتا ہے۔ تحقیق کے مطابق آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کو کن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے اور کن چیزوں کو اپنی خوراک میں شامل کرنا ہے جن سے آپ کے ڈپریشن میں کمی یا اس سے تحفظ کے نتائج سامنے آ سکیں۔ تحقیق کے مطابق خوراک دماغی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے اور دماغی صحت خوراک پر اپنے اثرات چھوڑتی ہے۔ جب آپ صحت بخش غذائیں کھاتے ہیں تو اس سے جسم کو عمدہ قسم کی توانائی حاصل ہوتی ہے اور آپ کا جسم اور دماغ بہتر طریقے سے اپنے کام انجام دیتے ہیں۔ لازمی امر ہے کہ آپ گاڑی میں جتنا عمدہ ایندھن ڈالتے ہیں اتنا ہی زیادہ انجن بہتر کارکردگی دکھاتا ہے۔ امریکن جرنل آف کلینکل نیوٹریشن کی ایک رپورٹ سے بھی یہی بات سامنے آئی ہے کہ دالیں، مچھلی، پھل اور سبزیوں کا زیادہ استعمال ڈپریشن کے خطرے کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ فاسٹ فوڈ کا استعمال 2018 میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق فاسٹ فوڈ کا کم اور سمندری غذاؤں کا زیادہ استعمال ڈپریشن کے تناسب میں کمی لاتا ہے۔ سی فوڈ میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے دماغی صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس طرح بی ایم سی میڈیسن میں شائع ہونے والی تحقیق کہتی ہے کہ وہ افراد جو سبزیوں، پھلوں، کم چکنائی والی ڈیری مصنوعات، بغیر نمک کے میوہ جات، سرخ گوشت، مچھلیاں، زیتون کا تیل، انڈے اور چکن زیادہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ میٹھی تلی ہوئی اشیاء، فاسٹ فوڈز، میٹھے مشروبات، پروسیسڈ فوڈز وغیرہ کم سے کم استعمال کرتے ہیں، ان میں ڈپریشن کا خدشہ 33% تک کم ہو سکتا ہے۔ جرمنی کی فرینکفرٹ یونیورسٹی کی تحقیق کہتی ہے کہ ذہنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے کیمیائی اجزاء جیسے کیفین، مصنوعی خوراک اور دوا کے بجائے قدرتی غذاؤں کا استعمال بہتر رہتا ہے۔ صحت بخش غذاؤں کے استعمال سے نہ صرف ڈپریشن میں کمی آتی ہے بلکہ دماغی اور جسمانی صلاحیتوں کو بھی طویل عرصے تک قائم رکھا جا سکتا ہے۔